رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها، صدق اللہ العظیم۔ رمضان رمضان کرم ہے رمضان۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ آغاز ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات بنام کرم رمضان، اور میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز۔ صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی محبت و سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت جو ہے سماعت کی۔
آئیں چلتے ہیں اب مہمانوں کے تعارف کی طرف. جی جناب آج کون ہمارے ساتھ مہمان موجود؟ جی بالکل الحمدللہ آج 18واں روزہ ہے اور ہماری یہ پہلے دن سے کوشش ہے کہ ہم لوگ اس ماہ مبارک کے اندر حیدرآباد کی ان شخصیات سے بات کریں, ان سے آپ کو ملوائیں جو لوگ اپنے لیے بھی بہت مشکل سے وقت نکال پاتے ہیں. آج ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے, CEO ہیں البحرین ٹاؤن ہاؤسز سوسائٹی میرپور خاص کے, سیاسی و سماجی رہنما ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق, جناب چودھری نظام آرائیں صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جی علی بھائی اس کے ساتھ کون موجود ہے ہمارے ساتھ؟ آج موجود ہے ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری ثنا خاں, بہت اچھے انداز سے پڑھنے والی ثنا خاں, میری مراد بہن مہوش ممتاز جو تشریف لائیں, آپ کو ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں. ساتھ ہی موجود ہیں علامہ صاحب جو کہ الحمدللہ حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا ہمیشہ سے حصہ ہیں, میری مراد جناب محترم محمد اسلان قادری صاحب سے. تو چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے, کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے اور میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ملتمس ہوں مہوش ممتاز سے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. جی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا, حسنین کے نانا کا, حسنین کے نانا, حسنین کے نانا, حسنین کے نانا. سج گئی ہے میلاد کی محفل, کیا ہے خوب نظارہ, سج گئی ہے میلاد کی محفل, کیا ہے خوب نظارہ. کیف و مستی میں ڈوبا ہے کھو عالم سارا, ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ ہے, حسنین کے نانا ہے, حسنین کے نانا, حسنین کے نانا ہے, حسنین کے نانا. بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ, بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ. عرش محلہ بنا محلہ دید کو رب نے بلایا, حشر ترکنا حشر ترکنا حشر ترکنا, ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا, حسنین کے نانا کا ہے, حسنین کے نانا, حسنین کے نانا, حسنین کے نانا. یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہی تھی. ناظرین پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارے درمیان موجود ہیں آج نظام آرائیں صاحب. سر آپ کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا, ایک یہ میرا لازم و ملزوم سوال ہے کہ ہم لوگ عام روٹین میں اپنی زندگی میں بہت سارے کام کر رہے تھے ڈیلی لائف کے اندر. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہماری روٹین ہو جاتی ہے چینج. تو رمضان کے بابرکت مہینے میں کس طرح سے روٹین بنتی ہے آپ کی, کیسے اپنے لیے وقت نکالتے ہیں, گھر والوں کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو جو ہے حیدرآباد نیوز کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں چینل پر آ کر جو ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے بارے میں بات کر سکوں, چونکہ نہ ہی میں مفتی ہوں نہ ہی کوئی عالم ہوں, ایک عام مسلمان ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رمضان کی
جو شان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اللہ پاک ہمیں اس کے مطابق جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے، اور جس طرح اللہ رب العزت تمام مسلمانوں پہ خاص مہربان ہونے کی وجہ سے خاص مہینہ یہ ہماری زندگی میں رمضان کا ایک مہینہ عطا کیا۔ میری اپنی چونکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے الحمدللہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں رمضان المبارک کے پورے روزے رکھوں ماشاءاللہ، اور کوئی کام نہ کروں سوائے نماز کے، قرآن کی تلاوت کے اور تراویح کے۔ سبحان اللہ۔ تو میری دعا ہے تمام مسلمانوں کے لیے، اللہ پاک سب کو اس قابل کرے، جو مسلمان صاحب حیثیت ہیں، جو مزدور ہیں، کہ اللہ پاک ان کو اس پورے مہینے کی برکتیں، شہادتیں اور جو اس کے فوائد ہیں وہ اللہ پاک پورے مہینے ان کو نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ الحمدللہ اللہ پاک کی بڑی خاص مہربانی اور اس کا کرم ہے کہ 99 سے 2019 تک کا رمضان میرا حرم اور مدینہ منورہ میں کیا بات ہے سب، بہت خوب۔ بد قسمتی تھی کہ 2019 میں میرا آپریٹ ہوا اور وہ رمضان میں وہاں نہیں گزار سکا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات جو بڑی غفور الرحیم ہے، بے شک بے شک، کوئی شک نہیں، وہ رب العالمین ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن ہم تمام انسانوں سے اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص مسلمانوں سے اتنے سخت ناراض ہوئے کہ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تراویح اور نماز جمعہ ہمیں جو ہے وہ گھروں میں بھی نہیں پڑھنے دیا جائے۔ صحیح فرمایا۔ تو لہذا یہ آنے والا جو رمضان ہے یہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر بہت بڑے استغفار کا مہینہ ہے، یہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا مہینہ ہے یہ۔ بے شک کوئی شک نہیں۔ تمام مسلمان اتنی بڑی ناراضگی کے بعد اگر اب بھی نہ سمجھے تو شاید اللہ پاک اس سے کہیں بڑا عذاب ہم پہ نازل فرمائے۔ ہم چونکہ بینگ مسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں ظاہر اور باطن ایک رکھنا چاہیے۔ سال کے 12 مہینے کم از کم جو ہے رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے، میں بالخصوص جو ایک طبقہ مدارس اور مساجد کے علماء کرام سے جڑا ہوا ہے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمیں رمضان کی عبادات کے بارے میں حقیقت پر مبنی، شریعت اور قرآن پر مبنی جو ہے وہ ہمیں ابھی سے جو ہے وہ باقاعدہ بتایا جائے، اور ہمیں اس پہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا۔ بالکل، اور آج 18واں روزہ بھی ہے ناظرین کرام، تو آدھا رمضان ہم گزار چکے ہیں، لیکن بقیہ دن جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ مزید عبادات کی جانب آگے بڑھیں۔ اچھا، ایک سوال اور میرا آپ سے ہے، رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدمت خلق کا جذبہ لوگوں میں بڑھ جاتا ہے، آپ بھی ایک سماجی کارکن ہیں، آپ نے بھی عوام الناس کے لیے بہت بہترین کام کیا، اور خاص طور پہ آپ کو ناظرین بتا دوں کہ چودھری صاحب ویسے تو اللہ نے انہیں بہت نوازا ہے، لیکن انہیں اپنے علاقے سے اس قدر محبت ہے کہ آج بھی وہی علاقہ جہاں یہ اپنے بچپن میں رہا کرتے تھے، انہی غریبوں کے درمیان آج بھی یہ رہتے ہیں، وہیں ان کی رہائش گاہ ہے، اور جب سوال ہوتا ہے کہ بھائی وہاں کیوں رہتے ہیں تو ان کا جواب یہ آتا ہے کہ بھائی مجھے ان لوگوں سے محبت ہے۔ تو چودھری صاحب مجھے بتائیے گا ذرا کہ رمضان کے علاوہ جو آپ کے سال بھر کی روٹین رہتی ہے سماجی کاموں میں، تو سماجی کاموں کے حوالے سے ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا۔ جیسے کہ میں نے اپنی باقاعدہ جو ہے وہ سماجی زندگی 1993 میں شروع کی تھی، اور اس وقت ہماری جو صورتحال تھی اس کی حیثیت کے مطابق وہ کام شروع کیا تھا،
اور پھلیلی، پریٹ آباد، لیاقت کالونی، ایون لطیہ آباد تک بھی جو لوگ انتظامی طور پر پریشان ہوتے تھے اور ان کے مسائل ہوتے تھے، اس کے لیے میں اپنی حد الامکان کوشش کرتا ہوں کہ ان کے مسئلے میں بذات چودھری نظام اگر کوئی کام آ سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں ان کے لیے اس وقت بھی کام کرتا تھا، اور اب بھی الحمدللہ جو ہے وہ میری روٹین ہے۔ صبح ارلی میں کوئی بھی لوگ آ جائیں یا شام میں آ جائیں تو میں ان کے لیے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ کام کرتا ہوں۔ رہی پریٹ آباد کی بات، تو پریٹ آباد نہیں بلکہ پریت آباد اس کا نام ہے، محبت کرنے والوں کا علاقہ۔ پریت آباد ایک تاریخ ہے پریت آباد کی، جو وہاں پہ کسی رشتہ دار سے پہلے کسی تکلیف میں پڑوسی آ کر پہنچتا ہے۔ میں اپنی زندگی کے ایک حصے میں تقریباً 8 مہینے لطیہ آباد 6 نمبر میں بنگلہ لے کر رہ کر آیا ہوں، لیکن انتہائی افسوس کہ عید اور بقرہ عید پر بھی بنگلے سے بنگلے والے کو یہ نہیں پتا کہ کون میرا پڑوسی ہے اور کیا دین مجھے پڑوسی کے بارے میں بتا رہا ہے۔ بالکل۔ تو لہذا یہ جو علاقے ہیں سٹی کے، شہر کے، تو یہاں پہ محبت، اخلاص، بھائی چارگی زیادہ ہے، جس کی بنا پر میں آج بھی پریٹ آباد کا رہائشی ہوں اور آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ اس کا رہائشی۔ بہت زبردست، بہت۔ علی بھائی ہمارے درمیان آج عالم دین موجود ہیں، جی ہاں، کیا موضوع آج لے کر آئے ہیں؟ آج جو میں لے کے موضوع آیا ہوں نماز کا موضوع ہے۔ ارے تو نماز کے متعلق انشاءاللہ علامہ صاحب ایک سوال ہمارے ناظرین نے مجھے دیا ہے، تو وہ ہمارے پاس موجود ہے، اسکرین پہ بھی ایک سوال آیا تھا ان باکس میں۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے باجماعت نماز میں شامل نہیں ہو سکا تو کیا وہ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اگر کسی بھی عذر شرعی کی وجہ سے کسی کی جماعت ترک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس پر واجب نہیں کہ وہ کسی اور مسجد میں جا کے نماز پڑھے، یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر چاہے تو وہ اس مستحب سے بھی بہتر عمل یہ ہے کہ وہ گھر میں آئے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ باقاعدہ جماعت کر کے نماز ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت بھی ہے کہ آپ ایک دفعہ مدینے کے کسی گاؤں سے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں جماعت ہو چکی ہے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لا کر بچوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ باقاعدہ نماز ادا فرماتے ہیں۔ طبرانی شریف میں حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ حدیث میں یہ بھی ایک ذکر موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی نمازوں سے اس کو آباد کیا جائے۔ اس سے مراد نماز نفل ہے، کیونکہ فرض نمازیں وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ہی ادا کی جائیں گی، اور نفل نماز گھر میں ادا کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے جو بچے ہیں ان کی تربیت ہوتی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ غالباً 2006 کی بات ہے، میں فیضان مدینہ میں موجود تھا، تو امیر اہل سنت مولانا ریاض قاضی صاحب کے بڑے جو بیٹے ہیں وہ بتا رہے تھے ہمیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم جب میں چھوٹا تھا تو میں نے دیکھا اپنے والد کو کہ وہ گھر میں آ کے نفل نمازیں پڑھتے ہیں، تو نفل نماز پڑھتے وقت جب سین کا یا سواد کا تلفظ پڑھتے ہیں تو یا کی آواز آتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ نماز میں کرنا ہوتا ہے، تو بولا میں بھی ان کی نقل میں نیت باندھ کے ایسے کر رہا ہوتا تھا، لیکن مجھے اس وقت مسجد سے گھر میں آ کے نماز پڑھنے کی یہ حکمت پتہ چلی کہ اس سے گھر میں نماز پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے ہیں جن کی تربیت نہیں ہوتی ان کی تربیت ہو جاتی ہے، اس لیے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے، لیکن یہ نفل نماز۔ اچھا ایک سوال میرے پاس آپ کی گفتگو سے میں ذہن میں آیا، ہم اکثر و بیشتر روٹین دیکھتے ہیں کہ ہم مسجد گئے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب ہم نے وضو کرنا ہے، وضو کیا، بھاگتے بھاگتے گئے، آستینیں بھی چڑھی ہوئی، ہم نے جلدی سے جو اللہ اکبر کیا، نہ نیت نہ کچھ، اللہ اکبر کیا اور ہاتھ باندھ لی، پھر بعد میں آستینیں بھی نیچے کر رہے ہوتے، سب کچھ کر رہے ہوتے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نماز کے لیے اگر آپ نے دل میں نیت کر لی تو نیت ہو جاتی ہے، مطلب اگر ان سے سوال کیا جائے تو مجھے بتائے گا ذرا یہ عمل کیسا ہے؟ اس میں کچھ وضاحت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مسجد میں جماعت کے لیے بھاگتے ہوئے آنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، اس کا ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں جو وضو کا پانی وہ آ کے نماز پڑھنے بہ رہا ہے، آ کے گر رہا ہے، تو وضو کا پانی مسجد میں گرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اللہ اکبر، کیونکہ مائع مستعمل ہے وہ۔ جی ہاں، آپ جب اس کو وضو کر چکے ہو، غسل کا پانی، وضو کا پانی، یہ مائع مستعمل استعمال شدہ پانی ہے، یہ مسجد میں نہیں آ سکتا، مسجد کی زمین پاک ہے، اس بات کا بھی خیال رکھا جائے۔ اچھا اس کے بعد آنے کے بعد پھر وہ آئسی نیچے کی جا رہی ہے، کپڑے صحیح کیے جا رہے ہیں، تو نماز کے اندر کوئی بھی ایسا عمل کیا جائے جو دور سے دیکھنے سے لگے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عمل کثیر۔ عمل کثیر اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ نماز ویسے ہی اس کی ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں کسی کا موبائل بج جاتا ہے، اب وہ آرام سے جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال کے بند کرے گا، تو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے یہ شخص نماز میں نہیں ہے،
تو ایسا عمل جس کو باہر سے دیکھنے سے لگے شخص نماز میں نہیں ہے، اس سے نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی. عمل کثیر کہتے ہیں اس کو. تو اب کوئی آ کے آئسین صحیح کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے اس انداز میں کہ لگے گا نماز میں نہیں ہے، تو پھر تو نماز ٹوٹ گئی. اور اگر وہ اس انداز میں کر رہا ہے کہ جی نماز میں لگ رہا ہے موجود ہے، پھر بھی غیر مناسب ہے، مکروہ تنزیہی، کہ نماز سے پہلے نماز کے یہ آداب ہیں کہ اپنے آپ کو بالکل تیار کر کے وہ نماز کے لیے آئے. جیسے ہر جگہ جانے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے بالکل مکمل تیار ہو کے آئیں. سارے کام آگے نماز میں ہی سیدھے کر رہے ہوں تو وہ یہ نا ایک ولی کامل تھے، وہ جب نماز پڑھا کرتے تھے، علامہ صاحب کے غالباً شاید آپ کو یاد آ جائے واقعہ، وہ جب نماز ادا کیا کرتے تھے تو وہ عمدہ سے عمدہ لباس پہن کے نماز ادا کیا کرتے. ایک شخص نے ان کو وہ واقعہ شاید اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کسی نے پوچھا کہ یار حضرت صاحب آپ یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ کہنے لگے جب ہم کسی بادشاہ یا وزیر کے پاس جاتے تو عمدہ کپڑے پہن کے جاتے ہیں، اور جب ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں جائیں تو عمدہ کپڑے پہن کے نہ حاضر ہوں. یعنی کہ رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو کہتے ہیں نا خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، نماز میں دھیان دنیا کی طرف نہ ہو، بس صرف آپ یہ لو لگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں. اچھا ایک سوال اور میرے پاس ہے، میرے ذہن میں آ رہے ہیں چونکہ سوالات نماز کے متعلق. ایک اور مسئلہ ہم دیکھتے ہیں، نمازی نماز پڑھ رہا ہے، لوگ اس کے آگے سے گزر جاتے ہیں. اچھا مجھے چونکہ میں نے سنا اس لیے میں آپ سے اس کو کنفرم کر رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے اگر فاصلہ ہو تو نماز نہیں ٹوٹتی، اگر قریب سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس کی وضاحت کیجیے. اس میں یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی سزا کیا ہے تو وہ 40 سال تک وہاں کھڑا رہنا پسند کرے گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ گزرنا یہ گناہ ہے. پہلی بات یہ والی بات کہ فاصلہ ہونا چاہیے، تو اس کے اندر امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رسویہ میں لکھا ہے کہ مسجد اکبر جو ہوتی ہے نا اس کے اندر اجازت ہے. اچھا مسجد اکبر کیا ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ 18,000 ستون جس مسجد میں آ سکتے ہوں. تو اتفاقی بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی شاید ہی کوئی ایسی مسجد کہ اتنی بڑی مسجد ہو جہاں موجود، یا میرا خیال ہے مسجد الحرام کے اندر بھی غالباً، کیونکہ میں نہیں گیا اللہ لے کر جائے ہمیں، شاید وہاں بھی اتنی وسعت 18,000 ستون والی نہ ہو. ایسی مسجد جہاں پہ 18,000 ستون موجود ہوں یا اتنی بڑی ہو کہ آ سکتے ہوں، اس مسجد میں جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کی نگاہ جو جا رہی ہے اس کی نگاہ کے آگے سے جا سکتا ہے، اس سے پہلے سے نہیں جا سکتا. یہ وہاں کی شرط ہے، لیکن یہ شرط دیکھا جائے تو موجود نہیں ہے. تو جب مشروط پایا نہیں جائے تو شرط بھی مفقود ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. اچھا اس کا ایک طریقہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب کسی شخص کو جانا ہے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اب جائے کیسے؟ جانا تو گناہ ہے. تو اس کے لیے کوئی آڑ ایسی رکھی جائے جس کو سترہ کہتے ہیں. تو وہ آڑ آپ کی جو انگلی ہے نا، چھگنی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، کم سے کم اتنی موٹی ہو اور ایک ہاتھ جتنی اس کی لمبائی ہو. اتنی بڑی چیز کو سامنے آڑ رکھ کے اگر آپ گزرنا چاہتے تو جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو نہیں جا سکتے. ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے یہاں پہ، کچھ دن پہلے کس نے کہا بھی تھا، میں یہاں آپ کی بات کو کاٹوں گا، ہم بریک سے آتے ہیں تو اسی بات کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین یہ وقت بریک کا، آپ نے کہیں مت جانا، دیکھتے رہیے حیدرآباد کی خصوصی رمضان نشریات کرم رمضان. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. رمضان کرم ہے رمضان. ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ. ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर. جی ویلکم ایک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. جی علامہ صاحب گفتگو چل رہی تھی. تو میں سترے کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، چند دن پہلے میں آفس میں بیٹھا تھا، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب نے نماز پڑھتے وقت سامنے جو ہے پتھر رکھا اور وہ کہنے لگے کہ شرن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ہم نے ایسے ہی رکھ لیا ہے.
ورنہ خانہ کعبہ کے اندر طواف ہوتا ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ گزر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ خانہ کعبہ دنیا کی وہ واحد جگہ ہے کہ طواف کے درمیان جو طواف کرنے والا ہے، مطوف بھی کہتے ہیں اس سے واحد اس شخص کو اجازت ہے وہ نمازی کے سامنے سے گزر کے جا سکتا ہے، کیونکہ وہ خود اپنی عبادت میں ایک واحد شخص ہے وہ، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے. لیکن لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ لوگ اپنے قیاس آرائیوں سے مسئلے کو خود دیکھتے ہیں، خود ہی سوال خود ہی جواب، پھر اس کے بعد مذہبی لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی مولویوں نے دین کو بڑا مشکل بنا دیا ہے. بالکل بالکل کیا بات ہے. ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت پیارے ثنا خوش جان ثنا کا ملک محمد یوسف صاحب کے شاگرد بھی ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ نعت شریف نظر پیش کریں. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سوئے راج کو تاج تورے سر سو ہے. تجھ کو شہید و سرا جانا ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر علا والموج طغى من بے سو طوفا ہو شوربا من بے سو طوفا ہو شوربا منج دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا. منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. موری نैیا پار لگا جانا. موری نैیا پار لگا جانا. لم یاتی نذیروں کا فی لظار مثل تو نہ شد پیدا جانا. انا فی عطش و سخاوت اے گیسوئے پاک اے ابر کرم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جم رم جم برسن ہارے رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم جم یا رسول اللہ برسن ہارے رم جم رم جم دو بوندھ ادھر بھی گرا جانا. لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے. تجھ کو شہید و سرا جانا. بس خام خام نوائر
ارشاد احبانا طیب تھا ارشاد احبانا طیب تھا ناچار اس راہ پہ پڑا جانا لم یاتی نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے ماشاءاللہ کلام ماشاءاللہ آپ نے پیش فرمایا. لم یاتی نذیر و کفی نظر، بڑے مقبول بارگاہ کلام ہے اور بہت عمدہ کلام ہے. اکثر ناظرین نعت اکیڈمیاں جو ہیں اس میں اس طرح کے بھی کلام جو ہے وہ تیار کروائے جاتے ہیں. جس کے آپ کو معلوم ہے ہمارا بھی ایک ادارہ جو ہے تقریباً 9 سال سے چل رہا ہے، جس میں بچوں کو قرآن پاک کی نعت کی تعلیم، دین کی تعلیم 350 بچوں پہ مشتمل 2 ہمارے مدرسے چل رہے ہیں، جس میں الحمدللہ نعت کی تعلیم بھی ہم بڑے اچھے انداز سے دیتے ہیں. اللہ کریم تمام اداروں کو دن دگنی رات بھر ترقیاں عطا فرمائے. جی انصر بھائی. جی میرا سوال ہے، چودھری صاحب یہاں موجود ہیں تو ایک رائے آپ سے لینی تھی. چودھری صاحب ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر منافع خوری میں اضافہ ہوتا ہے. مطلب جب ایک جانب رمضان میں دوسری جگہوں پہ ریٹ کم کر دیے جاتے ہیں تو وہیں پاکستان کا رواج ہے کہ یہاں مہنگا کر دیا جاتا ہے. اس مہنگائی، اس منافع خوری کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں جو ہے وہ ہمارے پاس پاکستان کے اندر خاص طور پہ دین اسلام جو ہے اس کے بارے میں ہم بینگ مسلم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کا مطالعہ نہیں کرتے. ہاں یہ بات بڑی بہترین کہ مطالعہ نہیں کرتے. اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو رزق کا مالک اللہ کی ذات ہے نا. بے شک. ایک مہینے کے اندر آپ منیمم میکزیمم کوئی ساری زندگی کا تو روزگار نہیں کما لیں گے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس کے اندر ہول سیلر تاجر بھی ملوث ہوتا ہے، ریٹیلر بھی ملوث ہوتا ہے، ایون جو مقامی جو انتظامیہ ہوتی ہے جس کا یہ فرض ہے کہ امپلیمنٹ کرائے، وہ بھی جو ہے وہ رشوت کے عوض چند مخصوص دکانوں پہ وہ ابھی رمضان آئے گا 2-3 دن 4 دن جو ہے وہ ڈرامے بازیاں کریں گے. اس کے اندر مطلب مجسٹریٹ ہے یا مختار کار ہے یا کوئی ڈی سی ہے، تو دین کی جو ہے وہ لا علمی کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے یہ ایک بڑی کرپشن ہے اپنے ایمان کے ساتھ کہ ہم جو ہے وہ مہنگائی بالخصوص رمضان میں کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. اچھا آپ نے البحرین ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی، مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں، بہت عرصے سے بن رہی ہیں. مجھے بتائیے گا البحرین کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کوئی ایز اے سماجی کارکن کیا کوئی ریلیف بھی رکھا آپ نے لوگوں کے لیے؟ جی ہاں، اصل میں 2005 میں نے میپو خاص بس ٹرمینل کے ساتھ بحرین ٹاؤن کے نام سے ایک ہاؤسنگ اسکیم رکھی، جو کہ جس کا ریٹ میں نے اتنا کم رکھا کہ وہ عام آدمی کی پہنچ تک تھا. اس کے اندر میرے پاس آج بھی ریکارڈ اور بروشر موجود ہے کہ میں نے 160 روپے اسکوائر فٹ وتھ ڈیولپمنٹ کے 200 اور 300 گز کے پلاٹ 4 لاکھ 5 لاکھ 4.5 لاکھ کے میں نے 2 سال کے شیڈول پہ بیچے. اس کے بعد میں نے 2013 میں بحرین گولڈن ٹاؤن جو کہ 34 سے 35 ایکڑ پر مشتمل تھا، اس کی بکنگ میں نے صرف 500 روپے اسکوائر فٹ وتھ ڈیولپمنٹ، اور میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام بڑا مقدس ہے، لیکن اس کو کرنے والے جو ہے وہ شرعی حساب سے جب نہیں کرتے ہیں تو بلڈر ایک اپنی بدنامی کی شکل اختیار کرتا ہے. تو الحمدللہ میں تقریباً 200 ایکڑ پر مختلف پارٹس میں بحرین ٹاؤن میں نے کیے ہیں، اور وتھ ڈیولپمنٹ کے تمام الاٹیز کو اللہ کا شکر ہے آج تک تو کوئی بھی ایسا کلیمنر نہیں ہے کہ جس کو رجسٹری ڈیولپمنٹ اور اتنی سستی ریٹ کے اندر کوئی میرپو خاص کے اندر جو ہے وہ
یا کسی بھی شہر میں ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی دے. اور میں الحمدللہ جو ہے وہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری رہائش گاہ میرپور خاص ڈویژن کی میری ہاؤسنگ اسکیم ہے اس وقت جو ہے وہ میرپور خاص کا ڈیفنس کا ایک شکل اختیار کر. واہ واہ بالکل. انشاءاللہ ضرور جب میرپور خاص تو میرے اکثر پروگراموں میں محفل میں جانا رہتا ہے, انشاءاللہ ضرور آپ کے یہاں کا وزٹ کریں گے اور وہاں انشاءاللہ اور کیا کہنا چاہیں گے جناب چوہی صاحب, اور کیا سوالات کرنا چاہیں گے؟ بالکل, علامہ صاحب بھی موجود ہیں, چوہی صاحب بھی موجود ہیں. میں ایک اور بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ ایک مسئلہ اور دیکھا گیا رمضان میں, چونکہ آپ سماجی کارکن ہیں اس لیے میں آپ سے زیادہ اس چیز پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ایک ٹرینڈ چلا, کووڈ بھی چلا, ابھی بھی چلا, کہ رمضان جب بھی آتا ہے ہم راشن تقسیم کرتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, لوگوں کو افطار کروائی جاتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کر دینا, وہ سماجیات کو تصویروں میں جو ہے وہ کیپچر کر لینا, کیسا سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ ہمارے دین اسلام کے مطابق بھی اور انسانیت کے مطابق بھی بدترین کام ہے یہ کہ اس طرح کے غریب لوگوں کو افطار کرایا جائے, راشن دیا جائے اور پھر اس پہ ان کو رسوا بھی کیا جائے. الحمدللہ میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک نوجوان لڑکا جس کا نام پیر تحسین قریشی ہے, جس نے ایک تنظیم بنائی عزم نو, اس کا مجھے سرپرست رکھا ہوا ہے, اور اللہ پاک کی اس بچے پہ خاص مہربانی ہے کہ وہ مفت بازار بھی لگاتا ہے. جب سردی آتی ہیں تو وکی کی رضائی, بڑے مہنگے کمبل اور اپنے جیکٹ, سویٹرز, وہ فری آف کاسٹ گھر گھر جا کر اور وہاں پہ ان کی جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کے کارڈ بنا کر ان کو دیتا ہے, اور پھر وہ ایک بازار کی شکل میں دکان لگاتا ہے. عید بازار اب وہ لگائے گا, اس کے اندر وہ باقاعدہ بچوں کے سوٹس ہوتے ہیں, جوتے ہوتے ہیں, چپلیں ہوتی ہیں, گھڑی ہوتی ہیں, چشمہ ہوتا ہے, لیڈیز سوٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر کہیں بھی عزم نو تنظیم کی جانب سے سوشل میڈیا پر آج تک کوئی بھی نمائش نہیں کی گئی. اور بالخصوص میں آپ کے چینل سے سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ایکسپو سینٹر فلیلی پیٹ آباد حیدرآباد میں اس پیر تحسین نے جو اس عزم نو کا چیئرمین ہے, اور خاص طور پہ بڑے فخر کے ساتھ کہ شاید اللہ پاک اسے والد سب کو دے, ان کے والد حاجی ایوب قریشی, وہ بھی ایک ورکر کی حیثیت سے انہوں نے ابھی ایک ڈسپینسری بنائی ہے, اور اس ڈسپینسری کا میں سرپرست ہوں. اس کے اندر 30 روپے میں میڈیکل دوا کے ساتھ مریضوں کو دوا دی جاتی ہے. اچھا, واہ. 150 روپے میں ڈرپس لگائی جاتی ہے, اور ابھی پچھلے مہینے ہی کچھ افتتاح کیا ہے الٹرا ساؤنڈ کا. بہترین الٹرا ساؤنڈ 150 روپے میں ہر آدمی کو, ہر انسان کو مہیا کیا جاتا ہے, جس کے اوپر آج تک کسی کی بھی جو غریب آدمی ہے اس کی نمود و نمائش نہیں کی گئی ہے. میں آپ کے چینل سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے جو معاشرے میں تو ان کا کردار جو ہے انتہائی بد کردار ہے, بد کردار, صحیح, لیکن سماجیت میں وہ اپنا نام پیدا کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا اور چینلز کا استعمال کرتے ہیں. تو میری ان سے مؤدبانہ ریکویسٹ ہے, مہربانی کر کے وہ چینلز اور سوشل میڈیا بھی ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرے جو غریبوں کی عزت نفس سے کھیلتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی. علامہ صاحب بھی موجود ہے. علامہ صاحب, روزہ جو توڑنے کی صورت میں کیا کفارہ ادا ہوگا جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا اجازت شرعی روزہ توڑنے پر سب سے پہلا 3 کفارے اس کے بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اس کے بعد اگر وہ اس پر جو ہے وہ کیا کہنا قادر نہیں ہے تو 60 غلاموں کو آزاد کرے گا, اور اگر اس پر بھی قادر نہیں ہے تو پھر وہ 60 روزے پے در پہ خود رکھے گا, اور اس روزے رکھنے کے ٹائم پیریڈ میں ایک دن کا بھی غیب نہیں آنا چاہیے. یعنی 59 رکھنے کے بعد چھوڑ دیا تو پھر شروع سے اس کی واپس کاؤنٹنگ ہوگی. اور یہ بعض اوقات لوگ اس طرح کے معاملات دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ دین میں سختی زیادہ ہے. سختی زیادہ نہیں ہوتی ہے, بعض اوقات کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کچھ احکامات سخت بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اس چیز کی, آپ گناہ کوئی کر رہا ہے, چوری کی, اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, ٹھیک ہے. کسی نے کسی کو قتل کیا, اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. لیکن کسی نے شادی شدہ ہو کے زنا کیا, قتل تو اسے بھی کیا جائے گا, لیکن اس کا انداز یہ ہوگا کہ اس کو زمین میں اتنا دھسایا جائے گا, اس کے بعد پتھر سے مار کے سنسار کیا جائے گا. اب کہا یہ جائے گا کہ جی اس کو قتل تو آرام سے بھی کیا جا سکتا ہے,
بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس گناہ کی سنگینیت بیان کرنی ہے کہ یہ گناہ سنگین کتنا ہے کہ آپ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی ایسا کام کر رہے ہیں. تو بعض اوقات دین کے احکامات سخت جو ہوتے ہیں وہ کسی خاص وجہ یا کسی چیز کی حساسیت کو واضح کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا علامہ صاحب ایک سوال ہو رہا ہے ہمیں ناظرین طرف، کیا حکومت قرضہ اسکیم کامیاب نوجوان سے قرضہ لینا حلال ہے یا حرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ یہ بڑا اہم سوال میں نے پوچھ لیا. جی ہاں. سوال نام ناظرین نے دیا ہمارے کو، اب میں کیا کروں، جب ناظرین نے دیا. موجودہ حکومت جو ہے وہ جب سے آئی ہے تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن کسی نہ کسی نعرے کے ساتھ وہ کوئی قرضہ دے رہی ہوتی ہے، کبھی بینک کے نام پہ، کبھی مکان کے نام پہ، کبھی نوکری کے نام پہ. تو تمام اختلافات بالائے طاق رکھ کے اگر صرف اس مسئلے کو دیکھا جائے تو جہاں تک ہم نے مطالعہ کیا اور تمام معلومات اس حوالے سے اکٹھا کی تو اس میں پتہ یہ چلا کہ اس میں 2 مرحلے بیان کیے جا رہے ہیں اس اسکیم میں. پہلے مرحلے کے اندر 6% شرح سود موجود ہے اور دوسرے کے اندر 3%. تو یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی قرض جو کسی خاص معین اضافے کے ساتھ ہو وہ سود ہی کہلاتا ہے. تو جو بھی اسکیم بیان کی گئی ہے اس میں سود کی قسمیں موجود ہے تو یہ لینا جائز نہیں ہوگا. بالکل بالکل. اچھا ناظرین کرام، چونکہ ہم اب اختتام کی جانب افطار کا وقت بھی قریب ہے، جاتے جاتے میں چودھری صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں گا اور سر سے گزارش کروں گا ایز اے سماجی کارکن، ایز اے سیاسی کارکن، بہت سے نوجوان سماجیات میں بھی ہیں، بہت سے نوجوان سیاسیات میں بھی ہیں، لیکن شاید وہ ان تمام تر چیزوں سے اتنا ہم آشنا نہیں ہوتے، بہت زیادہ ناشنا ہے، چیزیں نہیں جانتے. ایز اے تجربہ کار شخص آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے کس طرح سے لوگوں کو سماجی خدمات کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو نوجوان اس وقت سیاست میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا سماجی کام کر رہے ہیں ان کے لیے؟ میں یہ عرض کروں کہ میں نے اپنی جب سماجی زندگی شروع کی تھی تو ساتھ ساتھ میں نے روزگار حلال رزق کی بھی جدوجہد شروع کی تھی. اور جب میں حلال روزگار کی جدوجہد کے ساتھ ساتھ جب میں سماجی کام کرتا تھا تو 93-94 میں 200 روپے روز بھی، اگر 100 روپے روز بھی ہم نے خرچ کر دی اس مد میں تو یہ بہت بڑی رقم ہوتی تھی. لیکن چند لوگ جو ہے وہ بیچارے یہ سماجی اور سیاسی ورکر کے طور پر یا وہ رہنما بن کر اپنی ہی ایک کوئی سماجی تنظیم بنا کر وہ پھر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چند لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے خزانے سے حلال رزق کی وسعت عطا فرمائی، ان کو غریبی سے امیری عطا فرمائی، تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس سماجیت میں ہی ہم کو کرپشن کر کر، مانے چند لوگ ہیں میری نظروں کے سامنے کہ پولیس کو اندر اگر کوئی بے گناہ پکڑا بھی گیا تو اس کو چھڑانے کے لیے کسی بھی آدمی یا فرد کو جب وہ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ 20,000 جو ہے SHO صاحب مانگ رہے ہیں یا ASI صاحب مانگ رہے ہیں، تو وہ عموماً اس میں سے 5-6-7 ہزار روپے وہ اپنے جیب خرچی رکھ لیتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ کچھ سماجی لوگ جب لوگوں کے لیے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں اس میں سے وہ کچھ اپنا خرچ کر لیتے ہیں، اس میں سے غیر شرعی طور پر وہ خرچ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو زندگی کی مشکلات آخری اسٹیج تک رہتی ہیں. اگر سماجیت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک آیت ہے یا حدیث ہے، مفتی صاحب زیادہ بتائیں گے، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میری مخلوق کے کاموں میں لگ جاؤ تو میں تمہارے کاموں میں. حضرت ابوبکر صدیق کا ہے کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. ماشاء اللہ. تو صاحب بہت خوبصورت بات سے آپ نے گفتگو فرمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بھائی جان آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. ناظرین انشاءاللہ کل نئے مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحب پیدا حافظ محمد علی نقشبندی اور میرے کو ہوسٹ جناب انصر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرما دیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس ٹرانسمیشن میں جتنے بھی احباب نے تعاون کیا مولا سب کے تعاون کو قبول فرما. اللہم آمین. کوششوں کاوشوں کو قبول فرما. اللہم آمین. جو مہمان آئے ان کا آنا قبول فرما. اللہم آمین. ہمارے روزے ریاضات مجاہدات عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. روزوں کا ذوق و شوق عطا فرما. تلاوت کی حلاوت نصیب فرما. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان کرم ہے رمضان. ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ. ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर.